السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور ہم سب نے رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کی نماز اپنی اپنی مسجدوں میں ادا کر لی، بیانات بھی سنے، اور ہم سب کو اس بات کا اندازہ بھی ہوا اور احساس بھی ہوا کہ ہم نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں کتنی نیکیاں کی اور کتنا وقت فضولیات میں بتایا۔ بہرحال اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس کی خیر و برکت اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بغیر کسی تقریر، بغیر کسی وعظ کے ہر مسلمان جانتا ہے، اور رمضان کا ادب اور احترام اس کے دل میں ہے۔ آج جس طریقے سے اسلام کو پیش کرنا چاہیے تھا ہم پیش نہیں کر پا رہے ہیں، اس میں سب سے بڑے ذمہ دار ہم جیسے لوگ ہیں کہ مسجدوں میں عام طور پر وہی روایتی انداز پر تقریریں کی جاتی ہیں، اور بہت ساری مسجدوں میں صرف وقت گزاری کا ذریعہ بنایا جاتا ہے بیان اور تقریر کرنے اور سننے کو، حالانکہ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے مسلمانوں کے بیچ اسلام کے اصل پیغام کو پہنچانے کا۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ قیامت تک کے جو حالات آئیں گے وہ ایک طرح کے نہیں ہوں گے۔ جو حالات 1400 سال پہلے تھے وہ آج نہیں ہیں، اور جو آج ہیں وہ کئی سو سال کے بعد نہیں ہوں گے، لیکن اسلام ہر دور کے لیے ہے، اسلام ہر زمانے کے لیے ہے، اور اسلام ہر دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام دوسرے مذہب کی طرح کسی بھی دور میں اپاہج اور مجبور نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسلامی تعلیمات کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت ہے، اسلامی فکر کے اندر اتنا لاجک نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ اسلام کبھی بھی اور کسی حال میں بھی گنگا ثابت نہیں ہوگا۔ اسلام ہر دور میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ہمارے اصل رہنما، ہمارے اصل لیڈر اور ہمارے اصل ریفارمر اور ہمارے اصل مصلح اور ہمارے اصل خیر خواہ چاہنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات ہے، جس ذات کو اللہ نے ہم سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ قیامت تک کی جتنی خیر خواہی امت کے لیے ہو سکتی تھی، وہ خیر خواہی اور بھلائی کی ساری باتیں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتا دیا۔ اب ضرورت ہے کہ ان خیر خواہانہ باتوں کو ہم مسلمانوں تک یا غیر مسلموں تک کس طریقے سے پہنچائیں۔ غیر مسلموں کے اندر اسلامی تعلیم پہنچانے کا ذریعہ بہت محدود نہیں ہے بلکہ لامحدود ہے۔ ہم اپنے طریقوں سے اپنے غیر مسلم دوستوں کو اسلام پہنچا سکتے ہیں، لیکن آج کیا ہے؟ آج محرم اور سرحل کے جلوس میں لوگ پگڑی پہن کر، چنا اور پانی پلا کر اور کیمپ لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی تعلیم کو غیروں کے نزدیک پہنچا دیا۔ اصل تعلیم یہ ہے کہ اگر ہم کالج میں ہیں تو کالج میں رہتے ہوئے اپنے دوستوں کو اسلام کی تعلیم سے کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کاروباری ہیں اور ہمارے گراہک غیر مسلم ہیں یا ہمارے مہاجن مسلم ہیں تو ہم ایک ایماندار تاجر بن کر، ایک صادق اور امین تاجر بن کر
اسلام کی تعلیم کو ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کر سکتے ہیں اور اس کا اندازہ ہمارے گراہک کو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا ایمان اور یقین ایسا ہو کہ ہم کسی گراہک کو اور کسی تاجر کو، کسی مہاجن کو ہم بیوقوف نہ بنائیں۔ گویا ہم کاروبار کے ذریعے سے اسلام پیش کر سکتے ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں میں اپنے اخلاق اور اپنے عمل سے اسلام پیش کر سکتے ہیں، زندگی کے مختلف میدان میں ہم اسلام پیش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت چھوٹی، بہت مختصر لیکن بہت بامعنی حدیث ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اچھا چاہنے کا نام دین ہے۔ آپ اس حدیث کو پلٹ دیجئے تو معنی یہ ہو گئے کہ برا چاہنے کا نام دین نہیں ہے، بدخواہی کا دین نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا نام دین نہیں ہے، کسی کے برا چاہنے کا نام دین نہیں ہے، کسی کے پیچھے پڑے رہنے کا نام دین نہیں ہے، کسی کے عیب تلاش کرنے کا نام دین نہیں ہے، کسی کے مذاق اڑانے کا نام دین نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانے کا نام دین نہیں ہے، کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا اور کسی حال میں اس کا ساتھ نہ دینا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو نصیحت ہے، دین تو خیرخواہی کا نام ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے کی خیرخواہی چاہتا ہے، دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی ساری بھلائی اور ساری خیرخواہی اپنی 23 سالہ زندگی میں امت تک پہنچا دی۔ اور ہمارے لیے قرآن ایک ایسی کتاب اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے دیا جس میں حق اور باطل کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ قرآن آج ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، وہ قرآن آج ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ مسلمان ایک اسلام کو مانتا ہے، ایک نبی کو مانتا ہے، ایک قرآن کو مانتا ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان مذہب کے نام پر اتنے اختلافات ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فرقوں سے اسلام لیا، ہم نے مسلک سے اسلام لیا، ہم نے قرآن سے اسلام نہیں لیا، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اسلام نہیں لیا۔ اگر ہم نے قرآن سے اسلام لیا ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اسلام لیا ہوتا تو آج ہم فرقوں کے نام پر نہیں بٹتے، آج ہم مسلک کے نام پر نہیں بٹتے، آج ہم علاقے کی بنیاد پر نہیں بٹتے، آج ہم ایک دوسرے کو نیچا کرنے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے اسلام کو اپنے طور پر لیا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام کو اپنے طور پر لینا یہ الگ اسلام ہے، اور اسلام کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لینا یہی صحیح اسلام ہے۔ اسی لیے قرآن میں مختلف انداز پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو سمجھایا۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ قرآن کی آیتیں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177 کی ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی محبت بھرے انداز میں اور بہت پیارے انداز میں اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ پورب اور پچھم کی طرف یعنی مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینے کا نام ہی ایمان نہیں ہے، اسی کا نام نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی کا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، آخرت پر ہو، فرشتوں پر ہو،
اور اللہ کی کتابوں پر ہو اور اللہ کی نبیوں پر ہو، اور ان چیزوں پر ایمان رکھنے والا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنا مال رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے اوپر خرچ کرے، وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں کے اوپر خرچ کرے، وَالسَّائِلِينَ، اور جو مانگنے والے ہیں، جو ضرورت کی بنیاد پر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان مانگنے والوں پر اپنا مال خرچ کرو، وفی الرقاب، اور جو آزادی چاہتے ہیں، قید سے آزادی چاہتے ہیں، جیل سے رہائی چاہتے ہیں، جھوٹے مقدمے میں، دہشت گردی کے مقدمے میں یا کسی جھوٹے الزام میں اس کو پھنسا دیا گیا ہے اور وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ مقدمہ لڑ کر بری ہو جائیں، وہ سال ہر سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے میں، چوری میں الزام لگا کر پھنسا دیا گیا یا مار پیٹ کا غلط الزام لگایا گیا، کسی بھی بنیاد پر جو جھوٹے مقدموں کے ذریعے جیلوں میں ڈال دیے گئے، اب ان کی آزادی کا کوئی راستہ اس غریب کے پاس نہیں ہے۔ تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گزارش اور اپیل کے بغیر، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں کوئی ایسا مسلمان جو خواہ مخواہ تھانہ کے ذریعے سے یا پولیس دلالوں کے ذریعے سے کسی الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا، اس پر مقدمہ ڈال دیا گیا اور وہ بیچارہ پیروی کے بغیر جیلوں میں سڑ رہا ہے، مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ایسے جیل میں بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ اسی طریقے سے جو غربت سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک غریب ماں باپ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ یاد رکھیے، غریب مال کے اعتبار سے تو غریب ہوتا ہے، لیکن غریب ذہن کے اعتبار سے بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے، بہت ذہین ہوتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، اسکالر، سیاستداں یا کامیاب ترین لوگ ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی غریب فیملی سے ہے، غریب گھرانے سے ہے۔ خود قریب ترین زمانے میں APJ عبد الکلام، جس کو میزائل مین کہا گیا، آپ دیکھیے اس کی تاریخ کو پڑھیے تو ایک مچھوارے کا بیٹا تھا، لیکن ٹیلنٹ اتنا کہ دنیا کا ایک بڑا سائنٹسٹ بن کر ابھرا۔ اسی طریقے سے آج بھی ہماری بستی میں، محلے میں، علاقے میں، شہر میں بہت سے غریب ایسے ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، ذہانت ہے۔ انہوں نے میٹرک ٹاپ کیا، فرسٹ ڈویژن کیا۔ اب وہ بچہ، وہ بچی چاہتی ہے، اس کے والدین چاہتے ہیں کہ ان کا کسی اچھے اسکول میں ISC میں ایڈمیشن کرایا جائے، لیکن وہ ٹاپ موسٹ کالجوں میں یا اچھے اسکولوں میں +2 نہیں کرا سکتے ہیں، ایڈمیشن کے لیے پیسہ نہیں ہے، غریبی ہے۔ اب نہیں چاہتے ہوئے بھی وہ عام کالجوں میں ایڈمیشن لے کر اپنے ٹیلنٹ کو دفن کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی بستی اور اپنے علاقے کے ایسے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کو جو غریب ہیں اور جنہوں نے فرسٹ کیا ہے، ٹاپ کیا ہے، ہم رمضان کے اس مہینے میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس زکوٰۃ کے پیسے سے ان کا ایڈمیشن کرا دیں؟ اگر ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنا جذبہ نہیں ہے، شہر میں ایک سے ایک امیر کبیر لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں، اپنے بیٹوں کو ولیموں میں، اپنے بیٹے کے ولیمے میں 10 لاکھ اور 15 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، جن کے اونچے مکانات کی آخری منزل کو دیکھنے سے ٹوپی گر جاتی ہے، سر اٹھانا پڑتا ہے۔ کئی مکانات ہیں، ٹھیک ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اپنے خاندان اور اپنے غریب مسلمانوں کی مدد کرنا یہ اسلامی فریضہ ہے، قرآنی فریضہ ہے۔ لوگ تعلیم کی اہمیت پر بہت بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تعلیم میں آگے آنا چاہیے، اچھے اسکالر، اچھے لوگ۔ ارے بھائی، آج کے دور میں پڑھنا چاہیے اور اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن مثال کے طور پر میری بیٹی
یا آپ کی بیٹی غریب ہے، اب اس نے ISC فرسٹ ڈویژن کیا ہے، اب اس کو میڈیکل سائنس میں ایڈمیشن لینا ہے، میڈیکل کرنا ہے، انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، لاکھوں روپے ڈونیشن کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا کرے؟ چوری کرے؟ معاشرہ ایسا دبا کچلا ہو گیا ہے، معاشرہ ایسا سویا ہوا ہے، معاشرے کے اندر احساس نہیں ہے کہ ایسے قیمتی ہیرے کو اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سے، اپنے عطیات کے ذریعے سے چمکائے اور اس کو کہے کہ بیٹی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے محلے کا، میں تمہارا بھائی، میں تمہارا چچا، میں تمہارا ہمدرد، تم پڑھو، جتنا پڑھو، انشاءاللہ ساری پڑھائی کی سارے تمام تعلیم کا خرچ میں برداشت کروں گا۔ کتنا حوصلہ بڑھے گا؟ افسوس یہ ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے کو ہم نے سر سے بوجھ اٹھانے کا ذریعہ بن لیا، جو آیا اس کو زکوٰۃ دے دیا، جو آیا اس کو زکوٰۃ دے دیا۔ اب ایک ٹریڈیشن چل گیا ہے، مدرسے کے لوگ آ رہے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ مدرسے کے اچھے ہیں، صحیح ہیں، اور زکوٰۃ کی پوری رقم وہ مدرسوں کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کمیشن خوری میں زکوٰۃ کا پیسہ وصول کر رہے ہیں مدرسے کے نام سے، بہت سے اس میں فراڈ ہیں اور جعلی ہیں، اور اس کے باوجود ان کے پاس فلاں شریعہ کا اور فلاں تنظیم کا تصدیق نامہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تصدیق نامہ کاغذ کے ٹکڑے پر ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا غلط استعمال آج ہو رہا ہے۔ مسلمان اتنا زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ کے راستے میں ثواب کی نیت اور امید سے، اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم، کوئی مذہب دین کے نام پر اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتی ہے۔ اگر اس دین کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کیے گئے زکوٰۃ صدقات کی رقم کا نہج اور راستہ ہم صحیح اختیار کر لیں تو زکوٰۃ کے اس پیسے سے مسلمانوں کی معاشی حالت، مسلمانوں کی تعلیمی حالت بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اور میں ہمیشہ اس کا حمایتی رہا ہوں کہ مسلمانوں کے بچوں کو، نئی نسل کو سول سروس میں جانا چاہیے۔ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لیا تو ڈاکٹر بنے گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھا ڈاکٹر ہونا بھی ضروری ہے۔ انجینئر بنا لیا، لیکن وہ پالیسی میکر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو IAS بنایا، اپنی بچی کو IAS بنایا، IPS بنایا، تو وہ بچہ جو آپ نے اپنے پیسے سے یا غریبوں کے بچے کو اپنے پیسے سے مدد کر کے زکوٰۃ اور صدقات کی رقم سے یا عطیات کی رقم سے وہ جو غریب بچوں کو پڑھا کر کے IAS IPS بنا دیا، تو یہ IAS IPS یہ سسٹم میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ DC بنیں گے، یہ SDO بنیں گے، یہ SP بنیں گے۔ تو جس پرشاسن سے ہم فسادات کے موقع پر شکایت کرتے ہیں کہ کسی ضلع میں فساد ہو گیا تو فلاں ضلع کا DC بڑا کامنل تھا، SP بڑا کامنل تھا، SDO بڑا کامنل تھا، لیکن جب کسی ضلع کا DC محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوگا، جب کسی ضلع کی DC محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہوگی، جب کسی ضلع کی SDO محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہوگی، وہ کتنا بھی ہو جائے لیکن اس کے سینے میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ DC ہو، وہ SP ہو، وہ SDO ہو، وہ IAS ہو، IPS ہو، وہ کلکٹر ہو، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے اور تمام انسانوں سے انصاف کی بنیاد پر محبت کرنے والی ہو، عدل کی بنیاد پر محبت کرنے والی ہو۔ تو ہمارا وہ پیسہ جو بغیر تحقیق کے ہم زکوٰۃ و فطرہ ادا کر دیتے ہیں، جعلی محصلوں کو دے دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں، بس دیکھا تصدیق نامہ ہے، بس دے دیا۔ حالانکہ ان تصدیق ناموں کی بھی تصدیق ہونی چاہیے، اس لیے کہ آج جو تصدیق نامہ دیا جا رہا ہے وہ رشتوں کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے، علاقائیت کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے، دوستی اور ہمدردی کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر بھی تصدیق نامے چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو اور مکتب کو دیے جا رہے ہیں کہ یہ ہم کو جلسے میں بلاتے ہیں،
سیرت کے جلسے میں، اصلاح معاشرہ کے جلسے میں، جلسے دستار بندی میں ہم کو بلاتے ہیں، اب ہم بڑے خوش ہیں، اب ہم دھڑا دھڑ تصدیق نامہ دیے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے ضلع ہیں اور میں ان ضلعوں کو بذات خود جانتا ہوں کہ سینکڑوں مدرسے ایک گاؤں میں ہیں اور تمام کو تصدیق نامہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ان مدرسوں کو تصدیق نامہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تصدیق نامہ یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ کسی مفتی صاحب نے یا کسی مولانا صاحب نے تصدیق نامہ دے دیا ہے تو وہ قرآن کی آیت ہے اور بالکل ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر چلا گیا۔ کچھ جو بڑے مدرسے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، سہارنپور ہے، ندوۃ العلماء ہے، یہ بڑے بڑے مدرسے ہیں، یا اپنے علاقے کے جو مدرسے ہیں جن کے محتمم کو، جن کے مدرس کو آپ خوب جانتے ہیں، ان کے تعلیمی معیار کو اور ان کے تعلیمی اسٹیٹس کو اور اس کے گراف کو، اس کی تربیت کے انداز کو آپ خوب جانتے ہیں، تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ کا مس یوز نہ ہونے دیں، بلکہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں استعمال کریں۔ اپنے علاقے کے جو غریب لوگ ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے جو لگ لپٹ کے نہیں مانگتے ہیں، جو تمہارے سامنے دروازے میں 2 گھنٹے انتظار نہیں کرتے بلکہ اپنی غربت کا آنسو بہاتے ہیں۔ بیٹی کے آئیے فرسٹ ڈویژن ہونے کے بعد سوچ رہے ہیں، بیٹے کا آئیے فرسٹ ڈویژن ہونے کے بعد غربت کی بنیاد پر سوچ رہے ہیں کہ اچھے کالج میں کیسے ایڈمیشن ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی بستی کی بیٹی، آپ کی بستی کا لڑکا ٹاپ کیا ہے ISC میں، آپ اس کو حوصلہ نہیں رکھتے ہیں اگر اپنے پیسے سے پڑھانے کا، تو کم از کم زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو پڑھا دیجئے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ بیٹا تم پڑھو، بیٹی تم پڑھو، ہم تم کو زکوٰۃ کے پیسے سے پڑھائیں گے۔ یاد رکھیے، اپنے غریب رشتہ داروں کو یا اس طرح کے لوگوں کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ لو زکوٰۃ کا پیسہ، بلکہ آپ نے نیت کر لی اور اس کے ایڈمیشن کا، ڈونیشن کا، اس کی کتابوں کا، اس کے ڈریس کا خرچ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کر دیا، نیت آپ نے کر لی، اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ واللہ علیم بذات صدور، اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ تو آپ کی زکوٰۃ بہت بہترین طریقے پر ادا ہو گئی، اس سے بہترین زکوٰۃ ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن میں کہا نا، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اصل نیکی وہ ہے جو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پر، غریب رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ والیتامى، اور یتیموں پر، تو کس پر؟ یتیموں کو صرف کھانے کے لیے دیا جائے، یتیموں کو صرف پلنے کے لیے دیا جائے؟ نہیں، بلکہ یتیم اگر کھا پی رہا ہے لیکن یتیم غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پاتا ہے تو تعلیم حاصل کیجیے، تعلیم حاصل کرائیے۔ یاد رکھیے، قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ نماز کے بارے میں نہیں ہے، وہ روزہ کے بارے میں نہیں ہے، وہ حج اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت تعلیم کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلا حکم نماز کے بارے میں نہیں آیا، روزہ کے بارے میں نہیں آیا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں آیا۔ کیا آیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ یعنی نبی کو کہا گیا کہ میرے محبوب، نبی کے حوالے سے کہا گیا کہ پڑھیے اور اپنی امت کو پڑھائیے۔ آپ نے دنیا میں آنے کی وجہ کیا بتائی؟ اپنی امت کو کہا انما انا بعثت معلما، اے میری امت کے لوگوں، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ معلم یہ عربی کا لفظ ہے، آپ اس کو انگریزی میں کہیے تو کیا ہوگا؟ میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں شکشک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ انما انا بعثت معلما، میں استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم کو جہالت کے اندھیرے سے علم کی روشنی کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں تم کو تعلیم کی راہ پر لگانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے کہ جتنی بھی برائی اور جتنا بھی گناہ اور جتنی برائیاں معاشرتی ہو، سماجی ہو، وہ کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ جہالت کی بنیاد پر، جڑ جہالت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اندھ وشواس کی بنیاد کیا ہے؟ اندھ وشواس کی جڑ کیا ہے؟ جہالت۔
بہت ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ جہالت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو اندھ وشواس کرتے تھے یا بہکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، لیکن جیسے ہی ان کو قرآن حدیث کا علم ہوا، ان کے اندر تعلیم آئی، انہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا، ایجوکیٹڈ ہو گئے، اندھ وشواس سے نکل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت تعلیم ہے، اقرا، پڑھو، پڑھنے کا حکم ہے۔ اب جو جانتے ہیں پڑھنا چاہیے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن غریبی کی وجہ سے ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ جس کو اللہ نے غریبی کے باوجود ٹیلنٹ دیا ہے، ذہانت دی ہے، وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ ادھر ادھر مس یوز ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ، وہ عورتیں، وہ مرد ہاتھوں میں پٹی باندھے ہوئے اور عجیب عجیب شکل و صورت کے آتے ہیں اور فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سال بھر جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے وہ ہمارے دروازے میں آ کر زکوٰۃ اور فطرہ مانگ کر کے لے جاتے ہیں، آنسو بہا کر کے۔ بیٹی کی شادی ہے تو میں مسلمان ہوئی ہوں، تو میں کشمیر سے آیا ہوں۔ یہ سارے مسائل رمضان ہی میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی ساری پریشانیاں رمضان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اجنبی کو جس سے آپ واقف نہیں ہیں، ایسا اجنبی جس کو سال بھر آپ نے کبھی نہیں دیکھا، اچانک وہ آپ کے دروازے پر آ گیا، رونے لگا، اپنے مسائل بیان کرنے لگا، آپ کیسے تحقیق کریں گے؟ ان کو لاجک معلوم ہے، سائیکولوجی معلوم ہے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کی ایک رقم بیکار جا رہی ہے۔ ایک اور سازش بھی چلی جا رہی ہے کہ بہت سے عورتیں جو مسلمان نہیں ہیں، نقاب لگائی ہوئی ہیں، آپ کے دروازے میں آ گئی۔ اب نقاب دیکھ کے آپ کو سمپیتھی ہو گئی، ہمدردی ہو گئی کہ مسلمان ہے، حالانکہ اس کے اندر مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ ایک باضابطہ سازش چلی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے پیسے زکوٰۃ اور فطرے کے وصول کرو، اور بہت ساری عورتوں کو پورے ہندوستان میں برقع دیا گیا فرقہ پرست تنظیم کی طرف سے، فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے۔ مردوں کو ٹوپی، کرتا اور داڑھی رکھنے کی تعلیم دی گئی، اس کو اسلامی الفاظ میں مانگنے کا طریقہ بتایا گیا، دعا کا طریقہ بتایا گیا۔ آپ نہیں پہچان سکتے، لیکن کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جب ان کا آئی ڈی لیا گیا، ان سے پوچھا گیا تو مسلمان نہیں تھے، وہ دوسرے مذہب کے لوگ تھے۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم صرف مسلمان ہی کو دینے سے ادا ہوگی۔ اب آپ ایسے لوگوں کا آئی ڈی چیک کیجئے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، جس کو آپ نے آج نئے طور پر دیکھا ہے، آپ اس سے آئی ڈی مانگیے۔ تو بہت سارے لوگ اگر اپنے اپنے علاقوں میں ان آنے والے نئے چہروں اور آنے والی ان نئی چہروں کو جو نقاب کے اندر پوشیدہ ہیں، آپ آئی ڈی مانگیں، اس کا نام پوچھیں، کلمہ پوچھیں۔ یہ زکوٰۃ کی رقم ہماری 1 روپیہ بھی برباد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے، مسلمانوں کی ضرورت اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ زکوٰۃ کوئی بیکار کا مال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو آپ نے کمایا ہے نا بھائی، پسینہ بہایا ہے، محنت کی ہے، سروس کی ہے، پونجی لگایا ہے، سردی گرمی دھوپ برداشت کیا ہے، تب یہ رقم آپ کے اوپر آئی، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ آپ اپنے اس زکوٰۃ کے 2.5% کو بغیر تحقیق کے رحم و کرم کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے خاندان کے لوگوں کو دیا جائے۔ زکوٰۃ کی فضیلت بہت معلوم ہے لوگوں کو، زکوٰۃ دینا چاہیے، بہت ثواب ہے، نہیں دینے کا بہت عذاب ہے۔ اصل غلطی یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں ہم دیں، کہاں نہیں دیں، کس پر خرچ کریں، کس پر نہیں خرچ کریں۔ تو یاد رکھیے، زکوٰۃ دینے والا اپنے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، اوپر تک چلے جائیے، نہیں دے سکتا۔ یعنی زکوٰۃ دینے والا جس سے پیدا ہوا ہے اوپر تک اس کو نہیں دے سکتا، اور زکوٰۃ دینے والے سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ بیٹی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن داماد کو دے سکتے ہیں۔ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن داماد کو دے سکتے ہیں۔ بیٹا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں لیکن بہو کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں،
چچا کو دے سکتے ہیں، یعنی اولاد اور ماں باپ کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے، اور سب سے زیادہ ثواب انہی لوگوں کو دینے میں ہے۔ اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار ہیں، محلے کے لوگ ہیں، علاقے میں جو دینی ادارہ ہے، جو دینی ادارے ہیں، جو تنظیمیں ہیں، جو دین کا کام اور فلاحی کام، سماجی کام جو تنظیمیں کرتی ہیں، اور جن تنظیموں کے سماجی کام سے آپ کو اطمینان ہے، آپ مکمل سیٹسفائیڈ ہیں کہ نہیں یہ فلاں تنظیم بہت اچھا کام کرتی ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسے یہ تنظیم لیتی ہے تو مس یوز نہیں کرتی ہے۔ جس مدرسے پر، جس تنظیم پر، جس سوسائٹی پر آپ کو کامل یقین ہو اور اس کی کارکردگی کو آپ جان رہے ہوں، آپ ایسے ہی مدرسے کو، ایسے ہی ادارے کو زکوٰۃ دیں۔ اب نیپال سے چلا جا رہا ہے، نیپال بارڈر سے، آپ پورے سال آپ نے ان کو نہیں دیکھا، سرحدی علاقے سے چلے آ رہے ہیں، بہار کے سرحدی علاقے سے، بنگال کے سرحدی علاقے سے، نیپال کے سرحدی علاقے سے، اور آپ کے علاقے کا اپنا مدرسہ، آپ کے گاؤں کا اپنا مدرسہ بدحالی کا شکار ہے۔ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں زکوٰۃ اور دور کے لوگوں کو دھڑا دھڑ دے رہے ہیں۔ نہیں، میں نے 3 باتیں بتائیں کہ پہلا نمبر اپنے قریب ترین رشتہ دار کو، چاہے وہ علاقے کا ہو یا علاقے سے باہر کا ہو، علاقے کے مدرسے کو، ادارے کو، اور رشتہ دار اگر نہیں ملے تو دوسرا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ جو غریب مسلمان بچے اور بچیاں میٹرک میں ISC میں ٹاپ کی ہیں، فرسٹ ڈویژن لائی ہیں، اگر ان کی مدد کی جائے، بیکنگ سپورٹ کر دیں لوگ، معاشرے کے لوگ، تو بچی ڈاکٹر بن سکتی ہے، IAS بن سکتی ہے، IPS بن سکتی ہے، اور IAS IPS کا کمپٹیشن ایگزام نکال کر کے ٹاپ ہو کر کے میرٹ میں آ کر کے اپنی ذہانت کی بنیاد پر اور آپ کے زکوٰۃ کے سپورٹنگ کے پیسے سے وہ DC بن جائے گی، SP بن جائے گی۔ آپ سوچئے دوستو کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس بچی کو آپ نے اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے، عطیات کے پیسے سے، صدقے کے پیسے سے آپ نے پڑھایا اور وہ بچی IAS ISC IPS ٹاپ کر کے DC بن گئی، SP بن گئی، تو خدا کی قسم آپ کو اتنی خوشی ہوگی کہ یہ بچی کہ اگر ہم مدد نہیں کرتے تو یہ اپنے گاؤں میں دفن ہوئی رہتی، یہ لڑکا اپنے محلے میں دفن ہویا رہتا، پھر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا، کوئی چھوٹی موٹی مزدوری کرتا، لیکن آج ہم نے اس کو سپورٹ کیا اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے، صدقات کے پیسے سے، عطیات کے پیسے سے، تو یہ بچہ کہاں نکل گیا؟ ایسے ٹیلنٹ ہمارے معاشرے میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں موجود ہیں۔ ایسے ٹیلنٹ کو آپ تلاش کیجیے، ایسی صلاحیتوں کو نکھرنے کا اور ابھرنے کا موقع دیجیے، تو خدا کی قسم آپ کے زکوٰۃ اور صدقات اور آپ کے عطیات کی رقم سے سماج میں وہ غریب ہیرا بن کے چمکے گا۔ اب وہ کسی علاقے کا DC ہوگا، SDO ہوگی، SP ہوگی۔ اب سوچئے وہ فرقہ پرستوں کا ساتھ دے گی یا فرقہ پرستوں کا ساتھ دے گا؟ نہیں، وہ تو DC اور SP ہونے کے ساتھ، SDO ہونے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا غلام بھی ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہوگی، وہ محبت کرے گی۔ تو جو اسلام کی جو بیسک تعلیم ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت مشہور واقعہ ہے، غزوہ بدر۔ 313 مسلمان، 1000 اسلام مخالفین، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کو مٹانے کے لیے آئے۔ وہ غزوہ بدر میں مکے سے چل کر 313 مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اسلام بیرودھیوں کا یہ منشا کہ اپنی تعداد سے اسلام کو مٹا دیں، وہ غزوہ بدر کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آج بھی ہمیں اس ملک میں فرقہ پرستوں کی ایک بڑی تعداد یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک سے مٹا دیا جائے،
کئی فرقہ پرست لیڈروں نے تو ٹائم دے دیا کہ 2021 تک تو 25 تک تو 24 تک بھارت کو مسلم مکت کر دیں گے۔ مسلم مکت کرنے کا خواب یہ نیا نہیں ہے، یہ خواب ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، عتبہ بھی نہیں دیکھا تھا، شیبہ نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا۔ لیکن مسلمانوں کو مٹانے والے، مکہ اور مدینے کو مسلم مکت کرنے کا خواب دیکھنے والے مٹ گئے۔ آج ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا، ابو لہب کو کوئی نہیں جانتا، عتبہ اور شیبہ کو کوئی نہیں جانتا۔ مکہ اور مدینہ سے مسلمانوں کو مٹا دینے والے، ختم کر دینے والے، مسلم مکت مکہ اور مسلم مکت مدینہ چاہنے والے مٹ گئے۔ اسی طریقے سے مسلم مکت بھارت چاہنے والے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، لیکن بھارت کا مسلمان قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ ہندوستان، بھارت ہمارے دل میں بستا ہے، ہمارے سینے میں بستا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی دھرتی ہے، یہ پہلے نبی کے اترنے کا مقام ہے۔ تو غزوہ بدر میں اسلام کو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئے۔ تفصیلی واقعہ ہے، 70 اسلام ویرودھی مارے گئے، اس لیے وہ بھی تو مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے تھے نا، تو مقابلہ ہوا تو مارے گئے، اور 70 اسلام مخالف ویرودھی گرفتار کر لیے گئے۔ جنگ کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ ان 70 قیدیوں کا کیا کیا جائے، جیل سسٹم تو تھا نہیں، تو بہت سارے قیدیوں کو صحابہ کے بیچ میں بانٹ دیا گیا۔ کچھ قیدی ایسے تھے، بہت سارے قیدیوں کے بارے مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ اسلام کے مخالفین گروپ کے لیڈر ہیں، ان کو بھی بخشا نہیں جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ایک اماؤنٹ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ 70 قیدی جو گرفتار ہوئے جنگ میں، ایک اماؤنٹ لے کر کے ضمانت کی ان کو چھوڑ دی جائے، ایک اماؤنٹ لے کر کے۔ سب کو یہ بات پسند آئی، اللہ کے نبی کو بھی یہ بات پسند آئی۔ ان کے رشتہ داروں کو مکے میں خبر کر دی گئی کہ بھائی تمہارے قیدی، تمہارے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، اتنا اماؤنٹ لاؤ اور اپنے قیدی کو چھڑا کے لے جاؤ۔ ان میں کچھ قیدی 12، 14، 15 مختلف روایتیں ہیں، ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے جب وہ اماؤنٹ دینا چاہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تم سے وہ اماؤنٹ آزادی کی نہیں لی جائے گی، تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو، تم ہمارے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، حدیث کی تمام صحیح کتابوں میں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ جنگ میں اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اب لیکن چونکہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس زمانے کے ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگ تھے۔ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میرے صحابہ کو قرآن سکھا دو، حدیث بتا دو، دین کی تعلیم دو؟ نہیں، اس دور کا جو ماڈرن ایجوکیشن تھا، جو عصری تعلیم تھی، جو آدھونک شکشا، وہ جانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہا کہ وہ اماؤنٹ ہمیں مت دو، یعنی اس رقم کو اللہ کے نبی نے قربان کر دیا۔ حالانکہ غربت کا زمانہ تھا، غربت کا دور تھا، پیسے کی ضرورت تھی مسلمانوں کو، لیکن وہ رقم نہ لے کر کے آپ نے ان کی علمی صلاحیت کا فائدہ اٹھایا اور ان کے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مسلمانوں کو تم لوگ لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہاری آزادی اور رہائی کی قیمت اور بدلہ یہی ہے۔ لہٰذا وہ چند قیدی جو گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، تو بہت سارے صحابہ ایسے تیار ہو گئے جو کاتب وحی تھے، قرآن لکھتے تھے، حدیث لکھتے تھے، اللہ کے نبی کی طرف سے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے۔ یہ ہے تعلیم کی اہمیت، کہ مال کو قربان کر دیا لیکن اپنے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ آج ہم زکوٰۃ کے پیسے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور میں نے جیسا کہ کہا کہ دین کے نام پر، اللہ کے راستے میں، اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسلمان جتنا مال خرچ کرتا ہے، پیسہ نکالتا ہے، دنیا کی کوئی قوم، کوئی مذہب اتنا پیسہ نہیں نکالتی ہے۔
اتنے پیسے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی نقاب اوڑھ کر کے، تسبیح اور ٹوپی اور کرتا پاجامہ پہن کر کے مسجدوں کے باہر آپ کو مل جائیں گے، زکوٰۃ وصول کرنے والے مل جائیں گے، بہت سارے لوگ پکڑاتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا ان کی تحقیق کی جائے۔ ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کے پیسے سے مسلمانوں کے خلاف سازش کی جائے، مسلمانوں کے زکوٰۃ کے پیسے وصول کر کے ایسے لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے اور بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ صرف ہوا میں باتیں نہیں ہیں، کئی ایسے لوگ آئے دن ویڈیو آتا ہے، لوگ پکڑے جاتے ہیں، جب اس کا آئی ڈی چیک کیا گیا تو پتہ چلا وہ مسلمان نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب کا ہے، لیکن داڑھی ٹوپی رکھ کے، نقاب اوڑھ کر کے وہ زکوٰۃ فطرے کی رقم مانگ رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اماؤنٹ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، ہماری دشمنی میں استعمال ہوگا، تو گویا ہم اپنے پیسے سے اپنے دشمنوں کو طاقتور کر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی افسوس کے بغیر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ بغیر تحقیق کے نہیں دینا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ باتیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ لائف جڑے رہیے گا تو بہت ساری باتیں اور بہت سارے یہ راستے جو قرآن نے ہم کو دیا ہے، اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے، اس لیے کہ اصل رہنما ہمارے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اما علینا الا البلاغ۔